سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے، کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے. میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے. یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے. ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2. چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے. آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے، آپ کا مطلب کیا ہے کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے، ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. یہ تو عقل کی بات ہے. یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں، میں وہی کر رہا ہوں. دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے، اس کا میرا کیا لینا دینا. پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے I think therefore I am an atheist. آپ کو سوچنا چاہیے. صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں. آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ. ایسی باتیں نہ کیجیے، کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں. یہ اجازت آپ کو ہے نہیں، مجھے ہے. آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے، آل پاورفل گاڈ ہے. یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرابلم آف ایول جو ہے، پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے. اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی. آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے. اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے. اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے. اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے لائف میں، ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے، تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. نہیں کہتے. ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے، وہ وزڈم والا ہے. ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے. بتائیں سر. ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرنس ہے. ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک، تو میں اس کی بات سنوں گا. دوم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے. سر پلیز اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سیویلائز بحث کا. مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے. کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے آرگیومنٹ ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر رہا ہوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی، مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت. اس کی مصلحت نہیں، یہی تو سمجھنا ہے. مطلب ایکسپیرینس. اچھا آپ نے ابھی میری بات پوری سنی نہیں. میں نے کہا آپ کا پورا آرگیومنٹ 2 فالس اسمپشنز پر ہے. ایک فالس اسمپشن میں نے بتا دیا. دوسرا فالس اسمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول کے ہونے کا کوئی گڈ ریزن نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس بعض ریزنز موجود ہیں، ہمارے پاس بعض وجوہات موجود ہیں. اگر اس دنیا میں ایول نہ ہو تو آپ گڈ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر ظلم نہ ہو آپ انصاف کو سمجھیں گے کیسے؟ اگر تاریکی نہ ہو تو آپ لائٹ کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت اچھا. ابھی اور سن لیں، ابھی اور باقی ہے. یہ تو بات بہت پسند آئی صاحب مجھے کہ جب تک ریپ نہ ہو تب تک عورتوں کی عزت کا خیال آپ نے میرا جواب پورا سنا ہی نہیں. جب تک کہ بچوں کا قتل نہ کیا جائے تب تک آپ کو بچوں کی معصومیت کی عزت. آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. کیا بات ہے؟ کیا آپ نے نکتہ نکالا؟ آپ نے پورا جواب سنا ہی نہیں. آپ سن لیں، میری بات سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی. دوسری چیز، اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے. ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس دنیا میں اگر ایول موجود ہے تو وہ ایول ذریعہ ہے ہمارے اندر ہیومن نوبل کوالٹیز کو ڈیولپ کرنے کا اور الگ الگ فیلڈ میں پروگریس کرنے کا. اور اگر ہمارے اندر اور اس دنیا میں ایول نہیں ہوتا تو بتائیے ٹیسٹ کا مطلب کیا ہوتا؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQs دوں اور اس میں صرف رائٹ آنسر لکھ کر دے دوں اور کہوں تمہارا ٹیسٹ ہو گیا، یہ میننگ لیس ہے. اس دنیا میں اگر ہم ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے.
تو اگر گڈ اینڈ ایول دونوں موجود ہے تو یہ ایول بھی خدا کا بنایا ہوا ہے. جی ہاں خدا کا بنایا ہوا ہے لیکن اچھا چلو اچھی بات. جی بالکل تو بالکل خدا نے بنایا. ابھی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے دنیا میں وہ ایول ہے. تو یہ خدا ایکچولی ایول کے سائڈ پہ لگ رہا مجھے. بالکل بھی نہیں. میں بتا میجورٹی میں تو وہ ہیں. کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ. میں بہت کوئی بھی جو منصف ہوگا, چاہے آپ کا اپنا گھر ہو جس کے آپ سب سے بڑے ہیں, چاہے آپ کی آرگنائزیشن ہو جو آپ چلاتے ہیں, وہاں پر آپ ایول رکھیں گے ثابت کرنے کو کہ باقی لوگ شریف ہیں. میری بات سن کیا لیں. یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے اگر کہ جب تک کہ کوئی ایول نہیں ہوگا تب تک کہ شریف آدمی شریف نہیں لگے گا. اگر ایگزامینر غلط آپشن دے رہا ہے تو ایگزامینر ایول نہیں ہو گیا. جو غلط آپشن کو سلیکٹ کر رہا ہے وہ فیل ہوگا. کریٹر نے ایول کو بنایا ہے لیکن وہ ایول نہیں ہے. اچھا سنیے میری ایک- لیٹ می کمپلیٹ سر. جی جی کریٹر نے ایول کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے, وہ ایول نہیں ہے. ایول وہ ہوگا جو اسے اختیار کرے گا. چھری کو بنانے والا غلط نہیں ہوتا ہے, چھری کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. ریپ کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ ریپ انسان کے فری ول کا نتیجہ ہے. یہ ریپ کیسے غلط استعمال ہوتا ہے؟ یہ مجھے اب سن لیں غلط استعمال ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں ریپ کیسے غلط نا, میں بتا رہا ہوں جی. کہ جو ایول اس دنیا میں موجود ہے اس کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ انسان کا اپنا فری ول ہے. اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے, وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. یہ فری ول کا بھی بڑا چکر. آپ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا کوئی برائی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری ول ہے. 7 billion free wills are moving on this planet. 7 billion free wills. اور ایک آدمی اپنی فری ول سے مجھے قتل کر دے تو میں خدا کی مرضی سے مرا ہوں کہ اس کی فری ول کی وجہ سے؟ میری موت خدا کے ہاتھ ہے یا یہ فری ول والے کے ہاتھ ہے؟ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور اس نظام کا غلط استعمال کر کے کوئی آپ کو مار رہا ہے, استعمال کر کے میرا قتل کر دیتا ہے. اب میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے. وہ انسان. جی. تو یہ کہنا کہ اور اس کو سزا ملے گی. تو اب آپ آگے چلیں کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا اللہ نے خدا ہی زندگی دیتا ہے, خدا ہی موت دیتا ہے, یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں ہے. ہاں نہیں, نظام اسی نے بنایا فری ول کا. نظام موت اور حیات کا اسی نے بنایا. یو آر کانٹرڈکٹنگ یور سیلف. ابھی آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے فری ول سے آپ کو مار دیا. اس میں اسے فری ول دی گئی تھی, اس نے غلط استعمال کیا. 7 billion free wills are moving on this planet. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں صرف خدا کا دھیان کروں. یہ 7 billion free wills کو مجھے لک آفٹر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ تو تباہیاں کر رہی ہیں اور تباہیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بالکل. تو اگر آپ بتائیں اگر خدا نہیں ہے فار ایگزامپل, تو آپ ایول کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یعنی ہاؤ کین یو ڈیفائن ایول آبجیکٹیولی وداؤٹ گاڈ؟ دیکھیے دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں. ایک جو اکیلے رہتے ہیں جنگل میں, اور ایک جو گروپس میں رہتے ہیں. گروپ میں جو بھی رہے گا, چاہے وہ آپ کا فاؤنڈیشن ہو, چاہے کوئی کلب ہو, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کوئی یونٹ ہو, اس میں آپ کو انٹریکٹ کرنے کے رول بنانے پڑے گا. یعنی لوگ طے کریں گے. لوگ طے کریں گے. اگر لوگوں نے یہ طے کیا کہ کسی کا ریپ کرنا صحیح ہے, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں, آپ کا فاؤنڈیشن تو یہ ہو گیا نا کہ لوگ ایول ڈیسائیڈ کریں گے. نہیں, ارے دنیا میں ایسے گروپس ہیں جو ریپ کو جائز مانتے ہیں سرٹن حالات میں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانوں گا, آپ بھی جانتے ہیں. یہ جو آئسس والے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے سمپل سوال کیا کہ ایول کو آپ ڈیفائن کرتے کیسے ہیں. آگے واپس آئیے. جی. آپ ساتھ میں تبھی رہ سکتے ہیں جب کچھ آپ ایسے اصول ڈیولپ کریں جس میں ہر ایک کا بیسک تحفظ, ہر ایک کا بیسک رائٹ ہو اور ہر ایک کو کوئی آرام ملے. یہی طریقہ ہے کسی بھی آرگنائزیشن جس میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی, نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا,
اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں, پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس طرح سے فریگمنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو مرکری اوپر جا رہا ہے جواب دے دوں. جی, پلانٹ کی زیادہ تر میجورٹی کچھ دوسرے مذہبوں کے خدا کو مانتی ہے. آپ انہیں نہیں, آپ تو میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. یہ کلوزنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایول اور گڈ کو ڈیسائیڈ میجورٹی کرے گی, میجورٹی جو کر دے وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو جیسا آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے اسی فارمیٹ کو فالو کر لیتے ہیں. بھائی میں نے تو بھلے لوگوں پہ اعتبار کیا اور تب ماڈریشن طے کیا. جی, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, اس کے بعد ہم آڈینس سے کوشچن آنسر لیں گے جاوید صاحب کی کلوزنگ آرگیومنٹ کے بعد. اوکے, بہت شکریہ. ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, میں اس پہ اتنے اکیڈمک تیاری کر کے آیا تھا, مجھے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کئی سارے میں آرگیومنٹس دوں گا, لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا. ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا, آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں, اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ آئے نہیں, وہ بتا دینا. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. سر ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں. آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی, آخری 4 منٹ. دوسری چیز, جسٹ اے منٹ پلیز میم, کین آئی ٹاک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا, صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ. مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا, آج تو ہمارا ٹاپک آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, وی کنڈیم دیم, اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف موریلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی, وہ صحیح ہوگا. میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے, نہیں, پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی, تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کی ایگزسٹنس کو مانتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیجیس ہے. تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو موریلٹی کا. آبجیکٹو موریلٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے, گاڈ ہے, گاڈ ہے. تھینک یو. جی, یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا کلوزنگ آرگیومنٹ تھا. اب ہمارے پاس جی یہ بڑا اچھا ہے کہ دونوں لوگوں کو ماڈریٹر سے شکایت بھی اور بول رہے بھائی ہماری شاباشی بھی تو کرتے چلو. اب میری بات جی, آپ کے پاس جاوید اختر صاحب 5 منٹ کا وقت ہے, یہ آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, ٹائم ریسیٹ کر دیں. جی دیکھیے, بہت ساری باتیں ہیں. گاڈ کا ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں ہے کہ وہ اومنیپوٹنٹ ہے, وہ اومنیپریزنٹ ہے, ہی از جسٹ, ہی از کائنڈ, ہی لوز یو اینڈ سو آن. میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا سپریم پاور یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے جو انسان کی بہبودی کے لیے کچھ کر رہی ہو, کمزور کو بچا رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ظالم کو پیچھے ہٹا رہی ہو. میں نہیں دیکھا, تاریخ میں نہیں. ایک تو اگر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوم یہ کہ یہ جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جس کی کنٹینجنسی ہے, میں دیکھیے وہ لفظ استعمال کیا میں, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی, اور فوراً آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا تو اس سے 10,000 گنا تھا کمپلیکیٹڈ ہوگا, اس پہ آپ کے ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اسے وہ ٹائم لیس ہے, وہ پہلے سے تھا, ٹائم تو بہت بعد میں آیا. یہ سب آپ ماننے کو تیار ہے جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں. آپ کی تاریخ کیا ہے مذہبوں کی, بلیف کی, جو خداؤں کا بلیف ہے, یہ کانسٹنٹلی غلط ثابت ہوتا رہا ہے.
मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे जो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं, ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलिया आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स है, आप 1 मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दें तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एन एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको कुछ बोलना है इसमें? भैया आपने बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन दिया। या आप वो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उन्हें भेजिए,
वो बहुत खुश होंगे। जी, आप जस्टिफिकेशन दे देना कि अगर गॉड नहीं है तो बच्चे क्यों मर रहे हैं, आप बताएं। जी, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते हैं तो उन बच्चों की मौत को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? भाई ये दुनिया जो है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो एक नाइंसाफी करते हैं। तो ये अच्छा काम है आपके नजदीक, तो नेचर नाइंसाफी पे मबनी है। अरे मेरे भाई, आप नेचर की कहाँ बात कर रहे हैं, मैं तो इंसान की बात जी, कर ये तो रहा हूं। फिर जब मैं इंसान की बात कर रहा था आप नेचर की बात करने लग क्रॉस गए। एग्जामिनेशन नहीं, हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है, आप बोलिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। जी नहीं, ये क्रॉस नहीं, एक एग्जामिनेशन मिनट है। रुकिए, Cross मुझे बोल तो लेने दीजिए। जी, बोलिए। ठीक है। बात ये है कि ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं है, अकेले तो इंसान रह ही नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं, वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उसको आप कहें कि ये बच्चों को कॉम्पनसेशन मिल जाएगा या इसकी इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है, ये विटामिन टेस्ट का। है, ये टेस्ट है, और उस टेस्ट में अगले- उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं, वाह। वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा।